کہ شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے، تیری باتیں وہ فسانے تیرے. مطلب طاہرہ سید نے بہت عمدہ گایا، ان سے پہلے بھی غالباً ان کی والدہ نے اور بھی بڑوں نے گایا. یہ گانا بڑا مشہور ہے. بہرحال تو بات آئی بہانوں کی، افسانوں کی. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب ہماری سیاست پہلے تو یو ٹرنز ڈبلیو ٹرنز کی نظر ہو گئی تھی، اب بہانوں اور افسانوں کی نظر ہو گئی ہے. افسانہ گوئی جو ہے وہ بہت چل رہی ہے. بڑی بڑی باتیں، بلند باند دعوے. کبھی حکومت کر رہی ہے بلند باند دعوے کہ ایسا ہو جائے گا، کبھی دوسری طرف سے ہو رہا ہے، کبھی عمران خان کر رہا ہے. اور عمرانڈوز جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ اپنے قائد کی تائید کرتے ہوئے اس میں کئی قسم کے بہانے اور افسانے جو ہیں ان کو باقاعدہ اپنا بیس بنا کے آگے چل رہے ہیں. جیسے کہ اعظم سواتی نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو گرفتاری کی جب بات ہوئی تو ہمیں تو اوپر سے ابھی ہدایت نہیں آئی، یہ بھی ایک بہانہ ہے. اور بہانہ کے ساتھ افسانے یہ بھی چل رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ وینز پہ چڑھ کے آگے شہرام ترگئی کی طرح اور ایک دم کسی بہانے سے کھسک گئے. اور کیسی مزیدار قسم کی میرا خیال پولیسنگ کا یہ سسٹم اب دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس آ کے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے تحمل سے، بردباری سے گرفتاری پسند عمرانڈوز کو دعوت دے رہی ہے گرفتاری کی، جو پریزنر وین ہے اس میں تشریف فرما ہونے کی. حالانکہ سننے میں آیا کہ وہ تشریفیں اتنی دور جا چکی ہیں کہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں وہ لوگ، کہ کہیں وہاں مچھر نہ کاٹیں، دوائیاں بر وقت نہ ملیں، ٹہلائی نہ ملے. ٹہلائی سمجھتے آپ کہ وہ جو قید خانہ جو ایک چھوٹی سی بیرک ہوتی ہے، یا قید تنہائی بھی دی جا سکتی ہے، وہ بھی قانون کے اندر اس کی گنجائش ہوتی ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے وہاں رکھا جا سکتا ہے. تو ٹہلائی ہوتی ہے کہ تھوڑی مہلت مل جائے کہ باہر گھوم پھرنے کی، بیرک کے باہر، اپنی چکی کے باہر، قصوری چکی اور کئی قسم کی چکیاں شکیاں. یہ بڑا ہوتا ہے کام جیلوں میں. تو جیل بھرنے کی تو میرا خیال جذبات زیادہ تھے، اور جیل سے بھاگنے کے میں افسانے اور بہانے بہت زیادہ ہیں. تو آج تو بلکہ دوپہر تک پشاور میں تو ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا محمود خان جو وہاں کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، ان کے بھائی غصہ کھا گئے کہ اگر ہماری طرف یہ آئیں گے تو دیکھیں گے، ہم بتائیں گے. بھائی غصہ اتنا جو ہے یہ کس چیز کا ہے، یہ کہاں پہ جا کے منعقد ہو جائے گا؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک آدمی تگڑا ہے، اس کے بعد پیچھے ماج گاہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ساتھ ہی بارڈر پار یا بارڈر کے قریب قریب بھی ہیں، ساتھ اسلحہ ہے، بندوق ہے، بندوق چلانے کا، ٹوپک زما قانون کا ایک لبرٹی لینے کا بھی جذبہ اور طاقت ہے، حوصلہ ہے. اور مسکینوں کو جو غیر مسلح ہیں ان کو مارنے کا بڑا وہ آپ کے اندر ایک بہت زیادہ غصہ اور جذبات ہیں. یہ معاشرے کی تشکیل اچھے کی ہو رہی ہے. یا سیاست سے بڑی چیز تو معاشرہ ہے، یعنی معیشت سے بھی بڑا ہے. یعنی معاشرہ ہی نا کے اندر ہی عدم توازن ہوگا تو کون سی معیشت، کون سا ڈیفالٹ، کون سی ریاست، کون سا ملک. اور بہانوں کی اب تو سنا ایک بڑی لائن لگ گئی ہے کہ اب توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، بینکنگ کوڈ، ادھر بھی حاضری ہیں، نیب کی بھی طلبی کے نوٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہ بہانے جائیں گے اب پوری کی پوری فسانے کہ جی میڈیکل کے مسائل ہیں. اب تو ایف آئی اے نے باقاعدہ یہ چیلنج کر دیا. ایف آئی اے تو اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ کہا ہے، عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ جی جو سرٹیفکیٹ جاری وہاں پہ داخل کیا گیا ہے عمران خان اور ان کے وکلاء کی طرف سے، وہ ان کی اپنی جو ملکیت اور ان کے زیر انتظام جو ہسپتال ہے وہاں کا جاری کر دیا. اور وہ کینسر ہسپتال ہے، وہ اس طرح کے معاملات کا میں مجاز ہی نہیں سرٹیفکیٹ دینے کا. لہٰذا ایک طبی معائنے کے لیے ایک بورڈ بنا دیا جائے. ویسے تو بورڈ ایک بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا اور بنائے گئے تھے نواز شریف صاحب کے جاتے وقت بھی. تو وہاں جس طرح کا کسی طرح کی طرف سے آتا تھا ہدایت نامہ تو اس کے مطابق پلیٹلیٹ کم ہو جانی، پھر آگے بڑھ جانی یا جو بھی ہے. تو یہاں بھی کوئی اسی طرح ہی معاملہ ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت بظاہر تو کہیں نہ کہیں جگہ سے نیوٹریلٹی کی بھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن چلیں ابھی کبھی اگر نیوٹریلٹی تھوڑی دیر اگر ایک طرف رکھ دی جائے تو چلو اسی بہانے پتہ چل جائے گا. کیونکہ ایک بہانہ تو بہت بڑا کیا گیا تھا، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے، وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے. ایک فسانہ، ایک کہانی ان کے وکلا نے یا ان کی حمایت بھی کھڑے ہوں گے. لیکن بہرحال
ان پہ نام تو ان کا لگے گا کہ جس میں کہا گیا جی وہ 70 سال پلس کے بوڑھے ہیں، ورزش کی وجہ سے سپر فٹ ہے، لہذا عدالت عالیہ لاہور جو ان کو بار بار طلب کر رہی ہے وہ اس چیز کو غور کرے کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کے جو زخم مندمل ہونے والے ہیں وہ اس میں بہت دیر لگے گی، یعنی ممکن ہے وہ سائن ڈائے جسے انگریزی میں کہتے ہیں انڈیفینٹ، اور یعنی ممکن ہے وہ کہنا چاہتے ہوں یہ الفاظ تو انہوں نے نہیں اس میں ٹائم ٹیبل دیا کہ ابھی 2-3 سال لگ جائیں گے، یا کم سے کم ان کے دوبارہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بننے تک یا 2 تہائی لینے تک وہ یہ چلیں گے زخم اور مندمل نہیں ہوں گے۔